بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری پہلی کلاس کا ریسپانس کافی اچھا رہا. لوگوں نے کافی زیادہ ویڈیو کو پسند کیا، خود بھی ویڈیو سے فائدہ اٹھایا اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی ویڈیو کا لنک شیئر کیا تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور ہونا بھی چاہیے. جس طریقے سے ہم دنیاوی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، کیونکہ نماز ایک بہترین عبادت ہے اور یہی وہ نماز ہے جس کا قیامت کا دن حساب کتاب بھی ہوگا اور یہی نماز ہمیں جنت میں لے جانے والی بنے گی. ہم نے جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، میں چاہتا ہوں ہم تھوڑا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہماری ادائیگی اور بہترین ہو جائے. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور تب پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ لوگ بھی اس طریقے سے ہی پڑھیں جس طرح سے نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور میں بھی آپ لوگوں کو اسی طریقے سے بتا رہا ہوں. تو کوشش کریں کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں یا ویڈیو روک کر پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کی یہ ادائیگی ٹھیک ہو جائے، اور یہ بہت ضروری ہے. پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے پڑھیں گے رکوع کی تسبیح. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی دیکھیے یا کو جو ہے الگ پڑھیں گے. ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. جب ہم رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں گے تب ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پہلی کلاس کے اندر کہ لمن ہمیں نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ کتابوں کے اندر لمن لکھا ہوا ہے اور ہا الگ ہے، سمع اللہ الگ ہے اور لمن الگ ہے. تو اس لیے ہم لوگ اس کو سمع اللہ لمن حمدہ، کم سے کم ہمیں پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں نماز کے اندر. سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ. جب ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے رکوع سے، جب ہم بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تب پڑھیں گے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد. جب ہم سجدے میں چلے جائیں گے تب ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی یا کو الگ ہی رکھیں گے، اس کا تھوڑا خیال رکھیں گے، بہت زیادہ ضروری ہے اور اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس کے اندر. ربی یا پر زبر ہے اور اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی. جب ہم سلام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سلام ہی غلط کرتے ہیں، ان کو سلام ہی نہیں آتا ہے. دیکھیے یہ جو سلام ہے یہ اور وہ دونوں سیم ہیں، تو یہاں اپنا سلام بھی درست کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کلاس شروع کرتے ہیں. ثنا سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم. اکثر لوگ اس کو نماز کے اندر ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے. ثنا تو اس کا نام ہے، صرف شروعات یہیں سے کریں گے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، وبحمدک، 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 سبحانک اللہم وبحمدک،
وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتبارک اسمک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک، یہاں پر ساکن کر دیتے ہیں آخری حرف کو، ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ دین سیکھنے کے لیے بہت بہت دور جایا کرتے تھے، آس پاس میں دین سکھانے والے علماء نہیں ہوا کرتے تھے، اور جتنی سہولتیں آج الحمدللہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، اتنی سہولتیں اس وقت نہیں تھیں۔ کئی مہینے ہو جایا کرتے تھے، جاتے جاتے بھی بہت ٹائم لگ جاتا تھا، اور پھر وہاں رہ کر دین سیکھنے کے لیے وہ لوگ رات دن ایک کیا کر دیا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ آج آپ دیکھیں کہ گھر گھر کے اندر سب پڑھے ہوئے ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر علماء حضرات ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ لوگ اپنی مسجدوں سے جڑیں، جو مرد حضرات ہیں، بچے ہیں، بالغ ہیں، وہ مسجدوں میں جائیں، اپنی اماموں سے جڑیں، وہاں ان سے نمازیں سیکھیں، اور جو خواتین حضرات ہیں جو صحیح طریقے سے پڑھی لکھی ہوں تو ان سے نماز سیکھیں، اور اگر نہیں ہے تو الحمدللہ ہم نے یہ کلاس انہی لوگوں کو شروع کی ہے جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، کاروبار میں اس طرح بیزی ہیں، تو آپ 5-10 منٹ کے اندر اپنی نمازیں درست کر سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آ جائیں، بار بار اس کو سنتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کی نماز گھر بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہو جائے گی۔ اب تو ہر شخص اپنی نمازیں ٹھیک کر سکتا ہے، اور اگر اب بھی کوئی اپنی نماز ٹھیک نہیں کرتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سے زیادہ بد نصیب اور کون شخص ہو سکتا ہے جو اپنی نمازیں اب بھی درست نہ کر سکے، اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود بھی۔ تو میں سبھی دوستوں سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ویڈیو ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں، آپ لوگ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کو، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو یہ ویڈیو وغیرہ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ بھی نماز سیکھ سکیں، اپنی نمازیں درست کر سکیں۔ ہمارے ذریعے کوئی شخص اپنی نماز ٹھیک کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہمیں ضرور دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سکھانے کی، اور آپ لوگوں کو صحیح سیکھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔